بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہ قال تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان له ذبح یذبحه فاذا احل ہلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعره ولا من اظفاره شیئا حتى یضحی۔ اب یہاں سے یہ باب ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ لے۔ نہ لے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں غیر اولا ہے اگر وہ لیتا ہے تو اولا اور بہتر احناف کے نزدیک یہی ہے کہ ناخن اور بال نہ کاٹے۔ اور اسی طرح شوافی اور مالکیہ کے نزدیک کراہت تنزیہی کا حکم ہے، کوئی حرام کام نہیں ہے، اگر کسی نے کیا ہے تو یہ مکروہ ہے، غیر پسندیدہ کام اس نے کیا ہے۔ البتہ حنابلہ کے نزدیک حرمت کا حکم ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نہیں ہے منع کرنے کا حکم ہے وہ حرمت کے حکم میں حرام ہے۔ یعنی ہمارے ہاں حناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہو تو وہ قربانی کا جانور لایا ہو یا نہ لایا ہو لیکن اس کا ارادہ ہو، تو ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی وہ کیا کرے گا کہ وہ ناخن اور بال وغیرہ نہیں کاٹے گا۔ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد موجود ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا یہ ان سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان لہ ذبح، جس کے لیے قربانی ہو اور وہ قربانی کر رہا ہو، فاذا احل ہلال ذی الحجۃ، پس جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، فلا یأخذن من شعرہ، پس وہ نہ لے یعنی نہ کاٹے بالوں کو اور نہ ناخنوں کو، شیئن کچھ بھی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے، حتی یضحی، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ قربانی کر لینے کے بعد پھر یہ اپنے بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی جو وجہ ہے، مین جو وجہ ہے وہ محرم کے ساتھ، حاجی جو حج کر رہا ہے اس کے ساتھ تشبیہ مقصود ہے، تاکہ اس کی تشبیہ اس حاجی کے ساتھ آ جائے جو حاجی بیت اللہ میں، حدود حرم میں اور منی، عرفات، مزدلفہ میں اس نے جو اپنے اوپر پابندی کر رکھی ہے اس کو حج اور ثواب ملتا ہے، گناہوں سے پاکی اس کو مل جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں دوسرے ملک میں دور دراز میں کوئی بندہ ان حاجیوں کی صرف تھوڑی سی تشبیہ اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب سے محروم نہیں کرے گا، اس کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ تو تشبیہ اختیار کرنے کے لیے یہ حکم ہے، فرض واجب نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے، نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے۔ اگلے باب کے اندر باب ما یستحب من الضحایا، قربانی میں جو مستحب جانور ہیں ان کا بیان ہے کہ بہتر پسندیدہ جانور ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع کے اوپر دو دمبوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان دو دمبوں کو لایا جائے۔ دو دمبے آپ علیہ السلام کے ایسے تھے، بکبشن امر بکبشن، یہاں پر ایک دمبے کا بیان ہے۔ پہلے آپ علیہ السلام نے اس دمبے کو ذبح کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کو لایا جائے۔ اس دمبے کی خوبی کیا تھی؟ اقرنا، وہ جو دمبا تھا سینگوں والا تھا، اس کے سینگ تھے۔ یہ بھی ایک جانور میں خوبصورتی ہے کہ اس کے سینگ ہو۔ یطأ فی سواد، وہ چلتا تھا پیشانی میں، یعنی اس کے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ سیاہ تھے، باقی حصہ سفید تھا۔ وینظر فی سواد، اور دیکھتا تھا سیاہی میں، یعنی اس کی آنکھوں کے ارد گرد بال جو تھے وہ سیاہ تھے۔ ویبرک فی سواد، اور اس کا وہ بیٹھتا تھا، مراد یہ کہ اس کا پہلو، اس کی جو نیچے کا پیٹ ہے، پہلو ہے، وہ سیاہ تھے۔ اوتیا بھی، وہ لایا گیا آپ علیہ السلام کے پاس، فضحا بھی، آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا مستحب بہتر یہ، فقال یا عائشہ ہلم المدیۃ، اے عائشہ چھری کو لے آؤ۔ ثم قال، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کو پتھر کے ساتھ تیز بھی کر لو، یعنی اس کی دھار تیز کر لو، تاکہ دھار تیز ہوگی تو جانور کی گردن پر جلدی چھری چلے گی اور جلدی وہ ذبح ہو جائے گا، اس کو تکلیف کم سے کم ہوگی۔ ففعلت، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی میں نے ایسا کیا، فاخذھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے چھری لی
اور اس کے بعد اس دمبے کو پکڑا، اس کو پہلو کے بل لیٹا دیا۔ لٹانے کا طریقہ ممکن آگے آ جائے، لیکن بہتر مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس کو قبلہ رخ کیا جائے، اس کو بائیں پہلو کے اوپر لٹایا جائے، قبلے کی طرف منہ کر کے جانور کا جو بایاں پہلو ہے، بایاں حصہ ہے، اس کو نیچے زمین کے اوپر ڈال دیا جائے، اور ذبح کرنے ذابح یعنی جو ذبح کرنے والا ہے اس کا جو الٹی سائیڈ ہے، الٹا ہاتھ ہے، وہ جانور کی گردن کے اوپر، سر کے اوپر آ جائے گا، اور سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے گا، تو یہ آسانی کے ساتھ ذبح کر لے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے وہ دمبا لیا اور اس کو پھر پہلو پر لٹایا، فذبحہ، آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد، اللہ کے نام سے اے اللہ قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے، ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ثم ضحیٰ بھی، پھر آپ علیہ السلام نے قربانی فرمائی۔ بہتر یہ کہ جانور میں یہ خوبصورت چیزیں موجود ہوں، یہ صفات کہ موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، سینگ والا ہو، چھری کو تیز کیا جائے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس کے بعد پھر آخر میں جو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ یہ میں اپنی طرف سے بھی کر رہا ہوں، گھر والوں کی طرف سے بھی، امت کی طرف سے بھی، گویا کہ نفلی قربانی ہے۔ واجب جو قربانی ہوتی ہے دیگر ائمہ کے نزدیک تو سنت موقع ہے، ان حضرات کے نزدیک تو یہ ایک قربانی ایک گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی۔ البتہ جس پر ہمارے ہاں واجب قربانی ہے تو وہ بندہ صرف اپنی طرف سے کرے گا، گھر والوں کی طرف سے اس صورت میں ہوگی کہ جب گھر والوں کے اوپر لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اور ایک بندے کے اوپر لازم ہے تو گھر کا ایک سربراہ کرے گا تو اس کی ایک کی تو قربانی ہو جائے گی، باقیوں کی بچوں کے ذمے نہیں ہے تو اس کے لیے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ البتہ دیگر جمہور کے نزدیک چونکہ یہ سنت ہے اور یہ مثلا ایک جانور ہے پورے گھر کی طرف سے کافی ہو جائے گا، چھوٹا جانور، بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور سب کی نیت اور ارادہ بھی قربانی کا ہو۔ یہاں جو آپ علیہ السلام نے قربانی کی ہے اپنی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، تو اس سے مراد آپ علیہ السلام نے تو قربانی کی ہے، یہ نفلی قربانی ہے، اور اس کا ثواب پوری امت کو، ایک دو فرد کو، بلکہ پوری انسانیت کو، انسانیت سے مراد تمام کے تمام مسلمانوں کو ثواب پہنچا سکتا ہے، تو یہ نفلی قربانی مراد ہے۔ یہاں ایک دمبے کا بیان ہے، آگے روایت میں 2 دمبوں کا بیان آئے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دمبا آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے کیا اور دوسرا دمبا آپ نے امت، آپ علیہ السلام نے دوسرا دمبا جو ہے پوری امت کی طرف سے کیا۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہر 7 بدنات بیدہ قیاما، آپ علیہ السلام نے 7 اونٹنیاں اپنے ہاتھوں مبارک سے کھڑے ہو کر ذبح فرمائی، وضحى بالمدینہ بکبشین، اور آپ علیہ السلام نے 2 دمبوں کو مدینے کے اندر اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا۔ 2 دمبے کیسے تھے؟ اقرنین املحین، 2 دمبے جو ہے وہ 2 دمبے سینگوں والے تھے اور سفید اور سیاہ تھے، یعنی کچھ حصہ سفید اور کچھ حصہ سیاہ تھا، پہلے جیسے گزر چکا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جو 7 اونٹ یا اونٹنیاں شامل ہیں ان کو ذبح کیا ہے، اور کھڑے ہو کر، چونکہ اونٹ یا اونٹنی کو کھڑے ہو کر ذبح کرتے ہیں، تو اس سے مراد راجح قول کے مطابق یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ مکہ میں تو آپ علیہ السلام نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تھے، تو یہاں 7 کا ذکر ہے، تو مراد یہ کہ 100 ایک ساتھ نہیں کیے، تو اس طرح جماعت در جماعت آتی رہی، تو جس نے جو دیکھا 7 اونٹوں کو تو آپ علیہ السلام کی وہ عمل نقل کر دیا، تو 7 اونٹوں کو ذبح کیا، مراد یہ کہ مکے کے اندر حج کے موقع کے اوپر۔ اور یہ جو مدینے کی بات ہے، یہ مدینے کے اندر 2 دمبوں کو جو سینگ والے تھے، سفید اور سیاہ رنگ کے تھے، ان کو آپ علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اگلی روایت میں
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ضحى بكبشين اقرنين املحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على صفحتهما۔ اگلی روایت ابو داؤد کی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ علیہ السلام نے دو دمبے ذبح فرمائے جو سینگ والے تھے، سفید اور سیاہ رنگ کے تھے، اور ذبح کیا، اور آپ علیہ السلام نے تکبیر پڑھی اور اللہ کا نام لیا۔ اور ذبح کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے ان دو دمبوں کے چہرے کے ایک حصے کے اوپر آپ علیہ السلام نے اپنا پاؤں مبارک رکھا، اور چونکہ یہ وہ جو طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ دمبے کے اوپر الٹی سائیڈ والا حصہ ہاتھ اور پاؤں رکھے جاتے ہیں، اور سیدھے ہاتھ سے دمبے کو یا جانور کو قبلہ رخ لٹا کر چھری سے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ چہرے کے ایک حصے کے اوپر، ایک جانب کے اوپر آپ علیہ السلام نے پاؤں رکھا، اور دوسرے حصے سے یعنی دوسرے ہاتھ، دائیں ہاتھ سے آپ علیہ السلام نے جانور کو ذبح کیا۔ اگلی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے قربانی کے دن دو دمبے ذبح کیے، اور دو دمبوں کی خوبصورتی یہ تھی کہ وہ دو سینگوں والے تھے اور سفید سیاہ تھے، اور دونوں خصی تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو قبلہ رخ لٹایا۔ قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، آپ نے دعا بھی مانگی کہ میں اس ذات کی طرف رخ کرتا ہوں جس ذات نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا۔ علی ملت ابراہیم حنیفہ، ایک وحدانیت والی ملت ابراہیم جو یکسو ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، ان کے طریقے کے مطابق۔ وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، یعنی سارے کام اللہ کے لیے کروں، امرت، وانا من المسلمین، اور میں ہوں مسلمانوں میں سے۔ اللہم من کا، اے اللہ یہ تیری طرف سے، والا کا، اور تیرے لیے، ان محمد و امتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کی امت کی طرف سے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، واللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا نام بلند و بالا ہے۔ ثم ذبح، پھر آپ علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ اس میں بھی وہی تشریح ہے، آپ علیہ السلام نے جو ذبح کیا ہے اپنی طرف سے وہ تو ہو گیا، آپ کے بعد جو لازم تھا۔ دوسرا جو جانور ذبح کیا جس میں آپ نے یہ دعا پڑھی کہ امت کی طرف سے، تو یہ نفلی قربانی ہے۔ نفلی قربانی امت تک پہنچانا، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، سب کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ آگے ذکر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبش اقرن فحیل ینظر فی سواد ویأکل فی سواد ویمشی فی سواد۔ آپ علیہ السلام نے قربانی کے موقع کے اوپر ایک دمبا ذبح فرمایا، اور اس دمبے کے دو سینگ تھے، یہ ایک خوبصورتی، ینظر فی سواد، اور دیکھتا تھا سیاہی میں، مراد یہ ہے کہ اس کی آنکھوں کے اردا گرد سیاہی تھی، ویأکل فی سواد، اور کھاتا تھا سیاہی میں، مراد یہ ہے کہ اس کے منہ کے ارد گرد بھی سیاہی تھی، ویمشی فی سواد، اور چلتا تھا سیاہی میں، مراد یہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں بھی سیاہ تھے۔ یہاں فحیل کا ذکر ہے، ایسا دمبا ذبح کیا کہ جو جفتی کے مادہ کے پاس جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی پہلے ذکر تھا کہ وہ دمبا کے جو خصی ہو، یہاں ذکر ہے کہ جو مادہ کے پاس جانے کی صلاحیت رکھتا ہو، جفتی کے قابل ہو، ملاپ کے قابل ہو۔ مراد یہ ہے کہ بغیر خصی جو جانور ہے اس کو بھی آپ علیہ السلام نے ذبح کیا ہے، اور خصی جانور کی بھی قربانی کی ہے۔ تو یہ مراد نہیں ہے کہ خصی کی قربانی جائز نہیں، وہاں پر خصی کا ذکر ہے، یہاں پر بغیر خصی جانور کا ذکر ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک موقع کے برابر اسلام نے خصی جانور کی قربانی کی، دمبے کی، اور دوسرے موقع کے اوپر بغیر خصی شدہ جانور کی آپ علیہ السلام نے قربانی کی ہے۔ تو امت جمہور فقہا کے نزدیک خصی کرنا جانور کو جو حلال جانور ہیں ان کو درست ہے، جائز ہے۔
البتہ آپ علیہ السلام نے جو جانور خصی کی قربانی کی ہے اس میں اجازت دی ہے. اس میں خصی میں خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.